بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے غار میں پہلے داخل ہونے دیں تاکہ میں غار کی صفائی کر سکوں، اور اگر غار میں کوئی زہریلا جانور یا اذیت والی چیز موجود ہو تو اسے ہٹا سکوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ غار میں داخل ہوئے اور غار کی صفائی کی، اور پھر غار میں موجود تمام سوراخوں کو اپنا تہبند پھاڑ کر بند کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام سوراخ بند کر دیے ماں سوائے 2 سوراخوں کے، کیونکہ تہبند کا کپڑا ختم ہو گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم کو اندر آنے کی درخواست کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تشریف لائے اور آرام کی غرض سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوؤں پر سر مبارک رکھ کر لیٹ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں سوراخوں پر جو بند نہ ہوئے تھے ان پر اپنے پاؤں رکھ لیے، اور اس دوران ایک بچھو نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈنگ مار دیا۔ ڈنگ کی شدت کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اف نہ کی، مگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ آنسو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں کھول دیں، اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو وجہ دریافت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، بچھو نے ڈنگ مارا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈنگ والی جگہ پر لاب دہن لگایا تو زہر کا اثر جاتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مشرکین مکہ کے کھوجی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرتے ہوئے غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے، مگر اللہ عز و جل کی قدرت غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بنا دیا، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس غار میں ایک عرصہ سے کوئی داخل نہیں ہوا۔ کھوجیوں نے باہم مشورہ کیا، اس غار میں اگر کوئی داخل ہوتا تو ضرور اس مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا۔ چنانچہ وہ غار میں داخل ہوئے بغیر وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں داخل ہوئے تو ایک مکڑی نے اللہ عز و جل کے حکم پر جالا بنا دیا۔ پھر جب قریش کے لوگ وہاں پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار کے دہانے پر دشمنوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا، اے ابو بکر، ڈرو نہیں، اللہ عز و جل ہمارے ساتھ ہے۔ غار ثور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قیام 3 روز تک رہا۔ اس دوران حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وقتاً فوقتاً آ کر مکہ مکرمہ کے حالات سے آگاہ کرتے رہے، جبکہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، وہ ایک دودھ اور بکری گلے میں روکے رکھتے، اور رات کے وقت جب ایک پیر گزر جاتا تو بکری لے کر غار میں آتے، اور جس کے دودھ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیر ہوتے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ شکریہ۔